الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وكريمنا وحريصنا ورؤوفنا ورحيمنا وأنيسنا ونسيمنا وجميلنا ومنيرنا وبشيرنا ومعيننا ومغيثنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے زبان کا پاک ہونا اور سننے کے لیے کانوں کا پاک ہونا ضروری ہے. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کسی بھی شے کی فضیلت یا افضلیت یا اس کا مقام اور اس کا مرتبہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس شے کو ہم مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں اس کی نسبت کدھر ہے. نیلی چھت والے آسمان کے نیچے افضلیت کا جو دار و مدار ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. مثلا جس چیز کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قرب بخشا وہ معزز ہو گئی. جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور جب حضور منبر پر بیٹھے تو وہ کھجور کا تنا رونا شروع ہو گیا. اب اس لکڑی کو حضور نے اپنا قرب بخشا تو یہ معزز ہو گئی. اور جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال، حضور نے اپنے وصال سے پہلے اپنے منبر کو کہا کہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور محراب کو بھی کہا کہ میں آج دنیا سے جا رہا ہوں. حدیث میں موجود ہے کہ
یہ جملے حضور کی زبان سے نکلے تو لکڑی سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ آج غریبوں کے نام تو سارے استعمال کرتے ہیں جی، اور غریبوں کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ آٹا لینے آیا تو جان دے بیٹھا، آٹا لینے آئی تو کان جو ہے وہ کٹوا بیٹھی۔ حضور نے وصال سے پہلے مدینہ منورہ کی جو بیوائیں تھیں اور جو یتیم تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کو بھی کہا کہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو جو یتیم تھے وہ روئے اور کہنے لگے حضور ہم پہلے یتیم نہیں تھے، اسی اج یتیم ہو جائیں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو حضور نے اپنا قرب بخشا تو وہ معزز ہو گئی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے قریب حضور ہو گئے تو وہ معزز ہو گئے۔ جس طرح کہ حضور احد پہاڑ کے اوپر آئے اور احد پہاڑ کو حضور کی مبارک ایڑیوں کا قرب ملا تو اللہ نے پتھر کے اندر جان ڈال دی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حقیقت سمجھ گئے کہ افضلیت کا دار و مدار آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر حضور مکے میں ہے تو مکہ افضل، حضور غار ہرا میں ہے تو غار ہرا، حضور غار ثور میں ہے تو غار ثور، حضور صدیق اکبر کی گود میں ہے تو صدیق اکبر کی گود، حضور ام معبد کے خیمے میں ہے تو ان کا خیمہ، حضور مسجد نبوی میں ہے تو مسجد نبوی، بدر میں ہے تو بدر۔ کیوں؟ کیونکہ افضلیت کا دار و مدار رسول اللہ کی ذات ہے۔ اب جب یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے تو 1400 سال کے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے، وَلَا خِلَافَ أَنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ أَفْضَلُ بِقَاعِ الْأَرْضِ، کہ اس پوری کائنات میں سب سے افضل وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا آرام فرما رہے ہیں۔ پوری امت کے علماء، میں علماء کی بات کر رہا ہوں، میں چند علماء کے نام لے رہا ہوں: امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی، امام احمد، حضور شہنشاہ بغداد، حضرت مجدد پاک، حضرت داتا صاحب، حضرت بابا فرید، حضرت بابا بلے شاہ، پیر مہر علی شاہ، امیر المجاہدین، یہ ہیں امت کے علماء۔ ایک امام گزرے ہیں امام ابن عقیل، ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ افضل ہے یا کعبہ افضل ہے؟ تو آپ نے غور کیا اور اس سے پوچھا اگر تو تمہاری اس سوال سے مراد صرف حجرہ ہے تو پھر تو کعبہ افضل ہے، لیکن فرمایا اگر تمہاری مراد اس سے وہ ہے جو اس حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، فرمایا فلا واللہ، پھر خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ وہ جو حجرے والے ہیں ان سے کعبہ افضل نہیں ہے بلکہ وہ کعبے سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب پھر ظاہر حضور کی بات آئی اور پھر رکتے تو نہیں ہمارے بڑے، فرمایا وہ کعبے سے بھی افضل ہے، فرمایا وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، فرمایا وہ جنت عدن سے بھی افضل ہے، فرمایا وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ اس نے پوچھا دلیل، فرمایا لِأَنَّ بِالْحُجْرَةِ جَسَدًا لَوْ وُزِّنَ بِالْكَوْنَيْنِ لَرَجَّحَ، فرمایا جو حجرے والے ہیں نا ان کے جسم کو اگر پوری کائنات سے موازنہ کیا جائے تو ان کا جسم اطہر پھر بھی کونین سے افضل اور اعلیٰ ہی ہے نا۔ اچھا، اور یہی مذہب ہے امام سبکی کا، یہی مذہب ہے امام سیوطی کا، یہی مذہب ہے امام صالحی کا، یہی مذہب ہے امام سمہودی کا، یہی مذہب ہے امام خفاجی کا،
یہی مذہب ہے امام زرقانی کا، یہی مذہب ہے امام ملا علی قاری کا، اور یہی مذہب ہے امام ابن عابدین شامی کا۔ یہ جو نام لیے یہ میں نے طلباء کے لیے لیے ہیں۔ یہ جو ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں یہ اس جگہ کی ہے جہاں حضور کی مبارک پسلیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں حضور کا وجود ہے، اس زمین کے ٹکڑے کی بات ہو رہی ہے، زمین کے ٹکڑے کی۔ اور جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ سرکار کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ یہ جو ساری شانیں تم نے بیان کی ہیں یہ شانیں ہیں اس جگہ کی جس جگہ کو نسبت ہو گئی ہے رسول پاک کے جسم کے ساتھ، اور یہ جگہ جسم کا حصہ نہیں ہے۔ فرمایا جڑا جسم دا حصہ نہیں ہے اے عرش نالو افضل ہے، تے جڑی شہزادی سیدہ پاک نو سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ یا رسول اللہ لبیک۔ اس پر میں کمنٹس نہیں دے سکتا میری حیثیت کو، بس اتنا ہی کہا کہ ذکر کرنے کے لیے زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، سننے کے لیے قانون کا پاک ہونا ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے نسب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ آؤ پھر چلتے ہیں قلندر لاہوری کے پاس۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری، درویش سیال کوٹی، عظیم عاشق رسول، فنا فی الرسول، بابا جی کا جانی علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ فرمایا ایک نسبت لبھی حضرت مریم پاک کو کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام دی والدن، تے رب نے فرمایا ساری کائنات دی عورتاں نالو افضل ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں دھیان تے کرو، ایک نسبت لبھی ہے تے ساری کائنات دیاں کڑیاں نالو افضل ہو گئیاں، ادھر تے رب نے ترے نسبتاں عطا فرمائیاں ہیں۔ نور چشم ہے، شادی کارڈوں تے تے لکھے ہوندے نور چشم۔ اقبال کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ لفظ کس پر سجدہ ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ فرمایا بیٹی ہے ان کی جو پہلے نبیوں کے بھی سردار ہیں، جو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان کے بھی سردار ہیں، اور پوری اولاد آدم کے بھی سردار۔ پوری اولاد آدم کے امام اولین و سرکار فرماتے نا انا اول من تنشق عنہ الارض۔ فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے اس روزے سے میں باہر نکلوں گا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت میری ہوگی۔ فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں۔ فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میرے غلام جنت میں جائیں گے۔ ایک نسبت۔ نمبر 2 فرماتے بیوی ان کی ہیں جن کی شان میں اللہ نے سورہ دہر جس کا پہلا حرف ہے حل عطا 29ویں سپارے میں، بانو تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، شیر خدا۔ تہاڈا لہجہ دسے تسی شیر دا ذکر کر رہے ہو۔ مرتضی مشکل کشا شیر۔ تیسری مادر مرکز پرکار عشق اور مادر کاروان سالار عشق۔ فرماتے والدہ ان 2 شہزادوں کی ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں ایک کائنات کے اندر عشق کا مرکز لجپال حسین ہے، اور لجپال حسین کی والدہ خاتون جنت سیدہ زہرا ہے، اور جو دوسرے ہیں امام حسن حافظ جمعیت خیر الامم
اقبال کہتا ہے کہ حضور کی امت کو جوڑنے کے لیے امام حسن نے خلافت کی قربانی دے دی اور حضور کی امت کو آپس میں جدا نہیں ہونے دی۔